السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے سنانے سے خبر آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک نذرانے پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت سمجھ فرما لیں۔ ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، ان کی مہک نے دل کے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے، ان کی مہک نے دل کے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، ان کی مہک نے دل کے۔ اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، ان کی مہک نے دل کے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں
سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم تو آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، جسم تو آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان، والصلاة والسلام علی سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ ذوی البرکۃ والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وكريمنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس بابرکت اور نورانی و عرفانی رات میں عقیدہ ختم نبوت، اس پہ انشاءاللہ میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آج جہاں دنیا بھر میں بہت سے فتنے ہیں، وہیں پر یہ فتنہ بھی بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہر 5 سال 6 سال میں کوئی نہ کوئی بندہ کہیں سے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو آج کی محفل میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ ختم نبوت کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے نبی ہی کیوں آخری نبی ہے اور نبوت کا دروازہ کیوں بند ہوا۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں میں آپ کو ڈیٹیلز میں سمجھانے کی سنانے کی کوشش کروں گا۔ بس گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدہ یہ عقدہ سے بنا ہے۔ عقدہ کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، گانٹھ باندھ دینا۔ آپ نے کسی چیز کو کسی بوریے میں کسی کور میں رکھا، پھر اس میں ہوا نہ گھسے یا وہ چیز خراب نہ ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اوپر سے گانٹھ لگا دیتے ہیں۔ تو عقدہ کا معنی ہوتا ہے گانٹھ لگانا۔
تو عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے سینے میں اس بات کو بسا لو کہ ہمارے نبی ہی آخری نبی ہیں. اس بات کو اپنے سینے میں بسا کر اوپر سے گانٹھ باندھو. گانٹھ باندھنے کا مطلب کیا ہوا کہ اب کسی دوسرے نبی کے لیے ہمارے سینے میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ عقیدے کا معنی. ختم کا معنی آپ حضرات جانتے ہی ہیں. جب میں بیان ختم کروں محفل ختم ہو جائے گی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ختم. کھانا ختم، پانی ختم، تو اس کو ختم بولتے ہیں. تو یہاں ختم نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر نبی کا سلسلہ آنا ختم. اب نبی نہیں آ سکتا. نبوت ایک منصب کو کہتے ہیں، ایک پوسٹ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور اس نبوت کی دلیل کے طور پر، اس نبوت کی سچائی کے لیے اللہ پھر اپنے اس نبی کو معجزے عطا فرماتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا یہ جو نبی ہے، یہ نبی لوگوں تم میں سے کسی بھی بالغ انسان کا باپ نہیں ہے. وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن ہاں اللہ کا رسول ہے. وہ خاتم النبیین، اور سب سے آخری نبی ہے. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. جس طرح سے ہمارے لیے یہ عقیدہ اور ایمان لانا فرض ہے کہ حضور نبی ہیں، ٹھیک اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک بدبخت نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کرنے کے لیے کہا تھا کہ اللہ کی قدرت سے یہ بات کچھ بعید نہیں، کچھ دور نہیں کہ اللہ اگر چاہے تو لفظ کن سے ہزاروں نبی کو پیدا کر دے. معاذ اللہ. یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کسی بدبخت نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی بکواسات کی. میرے امام نے جب اس کی اس بکواس کو سنا تو فرمایا اے بدبخت، ہوش کے ناخن لے، اس لیے کہ جو رب فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں نے اپنا آخری نبی بھیج دیا ہے. لہذا اگر کوئی نیا نبی آنا مان لیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ رب تبارک و تعالی اپنا وعدہ خلاف کرنے والا ہے. ماننا پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بولنے والا ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں اس کو کہ جو جھوٹ سے، عیب سے، ہر برائی سے پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو. اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں بجھ گئی سب کے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مصالحے، شمع لے کر آیا وہ ہمارا نبی. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. میرے نبی آ چکے، اب کسی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق مان لیا جائے کہ اللہ کل کہے تو ہزاروں کروڑوں نبی پیدا ہو جائے تو یہاں تو اللہ کو جھوٹا ماننا لازم آئے گا. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. یہ نبی خاتم النبیین، آخری نبی ہے. لہذا یہ عقیدہ غلط ثابت ہوگا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اس نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ اس میں یہی بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں یہ جو میرا نبی ہے یہ تم مردوں میں سے کسی بھی بالغ مرد کا باپ نہیں ہے. میری باتوں پر ذرا توجہ دیجیے اور ترجمہ کو سنیے. اللہ فرماتا ہے بالغ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اچھا، یہ آیت نازل کی ہوئی، پہلے اس کے شان نزول کو سمجھیے. حضور کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جب چھوٹے ہی تھے تو کبھی یہ خریدتا وہ بیچتا، وہ خریدتا وہ بیچتا.
बिकते बिकाते ये हजरत ज़ैद बिन हारिसा मक्का के मार्केट में आ गए। भाई यहाँ पर हजरत खदीजा को मालूम हुआ तो हजरत खदीजा ने अपने किसी खादिम को, अपने किसी गुलाम को कहा कि जाओ और वो जो ज़ैद नाम का गुलाम है उसको खरीद कर लाओ। हजरत खदीजा ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को खरीद लिया। लेकिन जब हजरत खदीजा का हुजूर से निकाह हो गया तो हजरत खदीजा ने अपने इस गुलाम को ये कह कर कि या रसूल अल्लाह, आप अपना काम खुद से करते हैं, थक जाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा ये गुलाम ज़ैद बहुत अच्छा है, आप इसे कबूल फरमा लें। हजरत खदीजा कहती बहुत अच्छा है। जब पहले ही बहुत अच्छा था तो जब नबी के कदमों में आया तो अंदाजा लगाओ कितना अच्छा हो गया होगा। कहा या रसूल अल्लाह बहुत अच्छा गुलाम है, कबूल फरमाए। मेरे आका ने कबूल कर लिया। अब ये ज़ैद बिन हारिसा हुजूर की खिदमत में रहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहते, उनके काम काज में हिस्सा बटाते। एक दिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा के चचा जो बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, वो तिजारत करने के लिए मक्का शरीफ आए हुए थे। उनकी नजर पड़ गई ज़ैद बिन हारिसा पर। जब इनकी नजर पड़ी तो इन्होंने कहा बेटा ज़ैद, तुमको मालूम है तेरा बाप तेरी शान में क्या शेर लिखता है। तेरे बाप का कहना है कि अगर कोई मुझे ज़ैद का पता बता दे, मेरा बेटा ज़ैद के बारे में, कि ज़ैद कहाँ है, तो मैं उसको हासिल करने के लिए अपनी सारी जायदाद बेच डालूंगा और जितने भी घोड़े थक जाएं, लेकिन मैं ज़ैद तक जाकर ही दम लूंगा। तेरा बेटा, तेरा बाप तेरी जुदाई में इतना परेशान है। ज़ैद, तेरी माँ रो रो कर नाबीना हो गई है, उसकी आंखों से रोशनी चली गई है। ज़ैद, हमारे साथ चलो, चलो तुम्हारे बाप से मिलाता हूँ, चलो तुम्हारी माँ से मिलाता हूँ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा कि चचा जान, मैं अभी किसी का गुलाम हूँ। इतना कहा तो उनके चचा ये सुनकर वापस जब अपने गांव आए, आकर उनके बाप को कहा कि ऐसा है, तुम्हारे बेटे का एड्रेस मिल गया है। वो कहाँ है? कहा कि मक्का में वो किसी का गुलाम बना हुआ है। बाप ने जब ये सुना खुशी की इंतहा न रही, पैसों का इंतजाम किया, जमीन जायदाद बेचकर जैसे भी उसने इंतजाम किया और हजरत ज़ैद बिन हारिसा, इनके बाप, चचा, फूफा और चंद लोग ये हुजूर के बारगाह में आए अपने बेटे को लेने के लिए। जब हुजूर के बारगाह में आए, हुजूर ने उनका इस्तकबाल किया, बैठने के लिए कहा, वो बैठे। इतने में हजरत ज़ैद बिन हारिसा नजर आए। हुजूर ने कहा ज़ैद, इनको पहचानते हो? कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह, इनमें कोई मेरा बाप है, कोई मेरा चचा है, कोई मेरा फूफा है, कोई मेरे गांव के लोग हैं। मेरे आका ने कहा ज़ैद, ये तुम्हें आज़ाद कराने के लिए आए हैं, ये पैसे भी लेकर आए हैं। हुजूर ने फरमाया कि ऐ ज़ैद के बाप हारिसा, ये पैसे तुम रख लो अपने पास, और ज़ैद तुम्हारे सामने मौजूद है। अगर ज़ैद जाने के लिए मौजूद है तो ऐ ज़ैद के बाप हारिसा, तुम अपने पैसे भी रिटर्न ले जाओ और तुम्हारा बेटा ज़ैद को भी लेकर जाओ। इसलिए कि मैं तो लोगों को मिलाने के लिए आया हूं ना, मैं अलग करने के लिए थोड़ी आया हूं। मैं नहीं चाहता तेरा बेटा तेरे से अलग रहे। तुम अगर चाहो तेरे बेटे को लेकर चले जाओ। हजरत ज़ैद के बाप हारिसा हजरत ज़ैद से कहने लगे, बेटा तुम जिसके गुलाम हो, तुम्हारे आका ने इजाजत दे दी है, चलो अब तुम मेरे साथ चलो, तुम अपने गांव में चलकर तुम देखो तेरी माँ की क्या हालत हो गई है, तेरी जुदाई में रो रो कर तेरी माँ ने क्या बुरा हाल कर लिया है। जब बाप ने ये कहा तो बेटे ने कहा, अब्बा जान मुझे आपके साथ नहीं जाना है। कहा बेटे ये गुलामी वाली जिंदगी जी रहे हो, अगर मेरे साथ चले जाओ तो आजादी वाली जिंदगी जियोगे। सुनो, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा कि अब्बा ये गुलामी वाली लाखों जिंदगी हो तो ये लाखों जिंदगी आजादी वाली करोड़ों जिंदगी से भी मैं बेहतर समझता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया मेरे इमाम की जुबान में हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने ये कहा होगा कि तेरे टुकड़ों में पले गैर का मुंह क्या देखे।
टुकड़ों में पले, गैर का मुंह का क्या देखे, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा उस आजादी वाली जिंदगी से ये गुलामी वाली जिंदगी बेहतर है, मैं नहीं जाता। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मेरे आका ने उनके बाप से कहा कि आप आते जाते रहो, जिस दिन तेरा बेटा राजी हो जाए जाने के लिए उस दिन तुम लेकर जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है, हमेशा के लिए इजाजत है। लेकिन साथ ही साथ जब मेरे आका ने ये मोहब्बत देखी ना हजरत ज़ैद बिन हारिसा की, उस दिन मेरे आका ने हजरत ज़ैद को अपना बेटा कहा ज़ैद मेरा बेटा है। इसको बोलते हैं मुतबन्नी बेटा, ले पालक बेटा, यानी मुंह बोला बेटा। आपके खून का बेटा नहीं है, लेकिन आपने पाल लिया किसी को। ये हजरत ज़ैद बिन हारिसा। इनकी एक बीवी थी हजरत ज़ैनब। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी यानी हजरत ज़ैनब को तलाक दे दिया। इद्दत गुजारने के बाद ये हजरत ज़ैनब इनसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमा लिया। जब हुजूर ने इनसे निकाह किया ना, तो अब मक्का के वो लोग जो हुजूर के दुश्मन थे, आज भी है ना, कुछ लोग कुरान खोलते हैं तो देखते हैं कहाँ पे कहीं पर भी वो आयतें जो बुत के बारे में है, वो आयतें जो गैरों के बारे में है, वो आयतें ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। माज़अल्लाह नबी की शान में वही आयत पेश करते हैं। कमियां निकालने के लिए कुरान खोलते हैं, कमी निकालने के लिए वो हदीसें खोलते हैं। लेकिन मेरे इमाम फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे इमाम ने क्या तख़य्युल पेश किया है। फरमाते हैं कि जो फूल होता है ना, गुलाब का फूल, आपने उसके झाड़ को अगर देखा होगा तो उसमें कांटे होते हैं, कांटे हैं, लेकिन फूल भी बड़ा हसीन है। गुलाब के फूल को तमाम फूलों का सरदार कहा जाता है, खुशबू के एतबार से भी और उसकी देखने के एतबार से भी। लेकिन मेरे इमाम फरमाते हैं गुलाब है कि उधर खुशबू है, महक है, खूबसूरती है, लेकिन साथ ही उसमें कांटे भी हैं। एक मेरा नबी है जो गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत है, गुलाब से भी ज्यादा महक है, इसके बावजूद यहाँ पर कांटे नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार, खार का मतलब होता है कांटा, यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जहां पर भी शम्मा होना वहां पर धुआं होता है। आप लोग, आप में से बहुत से लोग बहुत ज्यादा उम्र के बैठे हुए हैं यहाँ पर, मेरे से भी ज्यादा उम्र के। पहले जमाने में चिराग जलाया करते थे, मिट्टी के चिराग। आज भी बहुत से लोग फातिहा वगैरह में रखते हैं, तो जब चिराग जलाते हैं ना, उसको शम्मा बोलते हैं। लेकिन जहां पर रोशनी है साथ ही साथ वहां पर धुआं भी है। हाँ, मेरे इमाम फरमाते हैं मेरा नबी वो शम्मा है कि जहां पर धुआं नहीं, और शम्मा से भी ज्यादा रोशन है, इसके बावजूद धुआं नहीं है। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा की बीवी को जब मेरे आका ने अपने निकाह में ले लिया, तो बहुत से लोग कहने लगे ये देखो अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। माशाअल्लाह, अपने बेटे के बीवी से, क्योंकि हुजूर ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बेटा कहा था, अभी मैंने आपको सुनाया, और बेटे की बीवी से निकाह करना जायज नहीं है। तो उन्होंने दुश्मनी में यह बात फैलाई कि अपने बेटे के बीवी से इस नबी ने निकाह कर लिया। यहां एतराज हो रहा था जमीन पर, यहां सवाल खड़े कर रहे थे जमीन वाले, लेकिन मेरे आका की इज्जत देखो, मेरे आका की शान देखो। मेरा रब कहता है जिब्राइल, मेरे नबी की इज्जत का सवाल है, जाकर मक्का के काफिरों को सुना दे, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मेरा नबी मुहम्मद बालिग मर्दों में से किसी का बाप ही नहीं है, तो बेटा कहां से होगा? मेरा नबी जो है इसका कोई भी बेटा बालिग नहीं है,
جب بیٹا بالغ نہیں تو شادی کہاں سے؟ یہ حضرت زید بن حارثہ جو ہے یہ منہ بولے بیٹے ہیں، حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ لہذا اے کفاران مکہ، اے قریش مکہ، اے قریش مکہ، اے مکہ کے کافروں، یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو، یہ تو تم سوال کھڑے کر رہے ہو، یہ تمہارا سوال کرنا ہی غلط ہے، حقیقی بیٹا تو ہے ہی نہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ آج کے بعد ہر شخص کو اس کے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے۔ زید کے نام کے آگے حارثہ لگاؤ اور زید کے نام کے آگے حارثہ بولو، زید کے نام کے آگے حارثہ لکھو۔ آج کے بعد قاعدہ یہ بن گیا، اگرچہ حضور نے محبت میں کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن لوگ معنی الگ الگ نکال رہے ہیں، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، فرمایا زید کے نام کے آگے کوئی بھی میرے نبی کا نام نہ لگائے کہ زید بن محمد، نہیں بلکہ زید بن حارثہ، اس نام سے زید کو پکارو۔ یہاں پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی وہ شان ہے کہ جب بھی جس موقع پر بھی میرا نبی ہو یا میرے نبی کا خاندان ہو، میرے نبی کے خاندان میں سے کوئی انسان ہو، جب ان پر کوئی سوال کھڑا کرتا ہے تو میرا نبی یا میرے نبی کے خاندان والے بعد میں جواب دیتے ہیں، اس سے پہلے رب تبارک و تعالی اپنے نبی کی طرف سے جواب دے دیتا ہے۔ میرے نبی کی وہ عزت ہے، میرے نبی کی وہ شان ہے کہ سوال نبی کی ذات پر ہو، جواب نبی کو دینا چاہیے نا، لیکن جواب رب کی طرف سے آتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرا نبی کسی بالغ مرد کا باپ ہی نہیں ہے۔ اچھا، حضور کی 7 اولاد ہیں، کتنے؟ 7، 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں، ٹوٹل 7۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں بیٹوں میں سے کسی بھی ایک بیٹے کو بالغ ہونے تک زندہ نہیں رکھا۔ آخر ایسا کیوں؟ کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے دیے تو چاہیے تھا کہ ان بیٹوں کو زندہ رکھتا، زندہ رہنے دیتا، لیکن زندہ رہنے نہیں دیا۔ بچپنے ہی میں ان تینوں کے تینوں بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اور یہاں سے ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھیے اور اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام بیٹوں کو بچپنے ہی میں موت دے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا اگر کوئی بیٹا زندہ رہتا، بالغ ہونے کے بعد تک زندہ رہتا، تو لازم آتا کہ اللہ اسے بھی نبی بنائے یا اسے نبی نہ بنائے۔ 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات، یا تو نبی بناتا یا نبی نہیں بناتا۔ اگر نبی بناتا تو ختم نبوت کا تاج آگے بڑھ جاتا، اور یہ اللہ کو گوارا نہیں، اس لیے کہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ یہ میرا نبی، یہ آخری نبی، نبوت کا دروازہ بند۔ لہذا اگر بیٹے کو زندہ رکھا جائے تو لازم آئے گا کہ نبی بنانا پڑے۔ بیٹے کو زندہ ہی نہیں رکھا تو وہ وقت ہی نہیں آیا۔ اچھا، اگر زندہ رکھتا رب اور نبی نہ بناتا تو پھر حضور میں ایک قسم کی کمی آ جاتی، اور حضور میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کمی یہ آتی کہ حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، مثال کے طور پر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، تو حضرت زکریا باپ نبی، بیٹا حضرت یحییٰ بھی نبی، حضرت ابراہیم باپ نبی، بیٹا اسماعیل، بیٹا یعقوب، یہ دونوں بھی نبی۔ اس طرح سے بڑی لمبی داستان ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے کہ نبی بھی ہوا ہے، بیٹا جو ہوا وہ بیٹا بھی نبی ہوا۔
पिछले अंबिया किराम में ये दस्तूर चला आ रहा है, अगर इस नबी के बेटे को जिंदा रखा जाता और नबी न बनाया जाता तो लाजिम आता कि नबी के अंदर एक कमी आ जाती। और वो कमी यही कि गुज़श्ता अंबिया तो खुद भी नबी, बेटे भी नबी, और ये हमारे नबी जो सबसे आखिरी नबी ये खुद नबी लेकिन बेटा नबी नहीं, तो ये कमी हुई ना। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने आपके सारे के सारे बेटों को बचपने ही में इस दुनिया से बुला लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जिंदा ही नहीं रखना था तो फिर पैदा क्यों किया? जब जिंदा ही नहीं रखना था तो पैदा ही नहीं करता, पैदा ही नहीं होते वो तीनों की तीनों बेटे, वो पैदा क्यों हुए? तो वो पैदा इसलिए हुए, वो इस दुनिया में इसलिए आए कि जो नबी के ऐब निकालने वाले लोग हैं, कहीं वो यहां तक माज़अल्लाह बढ़ न जाते और कह देते कि इस नबी के खून में बेटा पैदा करने की ताकत ही नहीं थी, इसलिए बेटा नहीं हुआ। लिहाजा अल्लाह ने आपको 3 बेटे भी दिए और जमाने को ये पैगाम दे दिया कि लोगों, मेरे नबी के खून में कोई शक मत करना, कोई डाउट में मुब्तला मत हो जाना। मेरे नबी के खून में वो पावर है कि बेटे पैदा हो सकते हैं, लेकिन बुला इसलिए लिए कि नबूवत का मसला था, खत्म नबूवत का मसला था। अगर ये मसला न रहता तो नबी के बेटे जिंदा रहते। अच्छा, जब हुजूर के बेटे हजरत इब्राहिम इनका विसाल हुआ तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। इन्होंने देखा कि हुजूर की मुबारक आंखों से आंसू जारी है, हुजूर की मुबारक आंखों से आंसू जारी है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है आपका फरमान है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो रोना नहीं चाहिए, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जोर जोर से रोना, चिल्लाना, चीखना नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह, ये आपके मुबारक आंखों से आंसू कैसे जारी हुए? ये कौन पूछ रहे? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जब हुजूर के बेटे हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान तुम सही कहते हो, मेरा यह फरमान है, लेकिन अब्दुर्रहमान मेरी आंखें रो रही है, मेरा दिल अब भी रब के फरमान पर मुतमईन है। मैंने जो रोने से मना किया ना, तुम पीटना, चीखना, चिल्लाना, जैसे बहुत सी औरतें करती है, अपने सीने को पीटती है, जमीन को पीटती है, चेहरे को नोचती है, ये मातम करना हमारी शरीयत में जायज नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि नौहा करना, मातम करना, चिल्लाना, कपड़े फाड़ना किसी की गम में, किसी की मौत में, ये जायज नहीं है। अब्दुर्रहमान आंखें रो रही है, लेकिन मैं रब की तकदीर पर राजी हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर है, मेरे आका रो रहे हैं, रब तबारक व तआला देख रहा है, अपने हबीब की आंखों से आंसू जारी है। रब का फरमान है, वलसौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब है मेरे हबीब, आपका रब आपको इतना देगा, आप राजी हो जाएंगे। मोहतरम हजरात, रब चाहता हुजूर के बेटे को जिंदगी दे देता, हुजूर का बेटा दोबारा जिंदा हो जाता, हुजूर राजी हो जाते, आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि रब फरमाता है, मेरे नबी की आंखों में आंसू भी मैं देख सकता हूं, लेकिन मेरे नबी के बाद कोई नबी आए ये मुझे गवारा नहीं है। समझो, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। समझो, खत्म नबूवत ये कितना अहम और कितना जरूरी मसला है। वो नबी कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाए कि नबी जो तू चाहे, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, लेकिन यहां पर जब बात आई ना बेटे की,
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے یہ جواب دیا کہ اگر بیٹے کو زندہ کر دیا جائے تو لازم کیا آئے گا کہ نبی بناؤ، نبی نہ بناؤ تو بھی کمی، نبی بناؤ تو وہ بھی کمی۔ اسی لیے آنسو، وہ کتنے قیمتی آنسو ہیں حضور کے، وہ آنکھوں سے آنسو نکلنا رب نے اس کو گوارا کر لیا، لیکن حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے ایسا رب نے گوارا نہیں کیا۔ اب جو بات اور مسئلہ سمجھانے لگا، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے بیٹے کو نبی بنانا پسند نہ کرے تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا مسیلمہ کذاب ہو یا آج کے زمانے کا کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، اللہ اس کو کیسے پسند فرمائے گا؟ ارے بھائی، جب نبی کے بیٹے کو نبی بنانا، وہ نبی کے بیٹے کا نبی ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں، تو پھر غیر اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ اللہ کیسے پسند فرمائے گا؟ اللہ نے فرما دیا یہ نبی جو ہے یہ سب سے آخری نبی ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اتنی بات سمجھ گیا حضرت؟ اب دیکھیے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ یہ دونوں سمجھئے کہ نبی کیا ہے اور رسول کیا ہے۔ نبی یہ عام ہوتا ہے، رسول یہ خاص ہوتا ہے۔ ایگزامپل سے میں سمجھاؤں آپ کو، اننت پور یہ ہندوستان میں ہے کہ نہیں بھائی؟ مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اننت پور والے ہیں یہ سب ہندوستانی ہیں، ہے نا؟ تو ہندوستان یہ عام ہے، اننت پور یہ خاص ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر وہ بندہ جو اننت پور کا ہے وہ ہندوستان کا بھی ہوگا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہندوستان کا ہو وہ اننت پور کا بھی ہوگا۔ مثلا کوئی بنگلور کا ہے، ہندوستان میں ہے نا، لیکن اننت پور کا نہیں۔ تو نبی آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ہندوستان، رسول آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے اننت پور۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ رسول یہ خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے۔ جو نبیوں کی تعداد ہے وہ کم و بیش 1,24,000 ہے، اور رسول کی جو تعداد ہے وہ 313 ہے۔ کتنے؟ 313۔ ایک یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق، جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ شریعت کو بھی سمجھیے، آج بہت سے لوگ شریعہ کے نام پر نہ جانے کیا کیا مسلمانوں کو سمجھتے ہیں، ہے نا؟ شریعت کہتے ہیں قانون کو، شریعت کہتے ہیں لا کو، قانون کو، اس کا نام شریعت ہے۔ ہر دور میں جو رسول آئے ہیں وہ اپنا الگ قانون، اپنی شریعت لے کر آئے ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے دین کی، دال یا نون، دین، یہ دین جو حضرت آدم کا تھا وہی دین حضرت شیس کا بھی تھا، جو حضرت شیس کا تھا وہی حضرت داؤد کا بھی تھا، وہی سلیمان کا تھا، وہی زکریا، وہی یحییٰ، وہی یعقوب علیہ السلام، وہی تمام نبیوں کا دین، اور وہی ہمارا بھی دین ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، لیکن شریعت الگ الگ رہی ہے۔ دین کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، نبی کی نبوت کو مان لینا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ ہر نبی نے انہی چیزوں کی دعوت دی ہے، لہذا دین ہر نبی کا وہ ایک ہی تھا۔ شریعت ہر نبی الگ الگ لے کر آئے ہیں، ہر نبی کے دور میں الگ الگ قانون تھے۔ حضرت آدم کا جو دین تھا وہی حضرت نوح کا بھی تھا،
جو حضرت نوح کا تھا ایسا نہیں معاذ اللہ کہ ان کے دین میں کچھ کمی تھی، ایسا نہیں ہے، لیکن کیا بات ہے کہ حضرت نوح اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کے بعد کوئی نبی آ رہا ہے، وہ نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کی جگہ پر پھر کوئی نبی آ رہا ہے، وہ نبی اس دنیا سے گئے تو ان کے بعد پھر کوئی نبی آئے، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب میرے آقا کا زمانہ آیا، میرے آقا جب نبی بن کر آئے اور میرے آقا جب نبی اس دنیا سے ظاہری طور پر گئے تو اب کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ اس کو سمجھیے، ہر دور میں ایک نبی گیا تو دوسرا نبی نے اس کی جگہ کو سنبھالا، بلکہ ایک زمانے میں کئی نبی آئے ہیں، ایک ان میں سردار ہوتے، دوسرے ان کے ہیلپر ہوتے تھے، مددگار ہوتے تھے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ایک گاؤں میں 3 نبی بھی آئے ہیں۔ یہ نبیوں کی تعداد انگنت ہے، انکاؤنٹیبل ہے۔ یہ جو بولتے ہیں نا 1,24,000 تو کم و بیش لگانا ضروری ہے، ورنہ ان کی کریکٹ کیا تعداد ہے وہ کوئی گن نہیں سکتا ہے، صحیح تعداد کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ تو انبیاء کرام، ایک نبی آیا وہ گیا تو ان کی جگہ پہ دوسرا نبی آیا، اور ایک نبی جو شریعت لے کر آیا، جو قانون لے کر آیا، دوسرا نبی دوسرا قانون لے کر آیا، دوسری شریعت لے کر آیا۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا هَلَكَ نَبِيٌّ فَخَلَفَ نَبِيٌّ، کہ جب بھی کوئی ایک نبی اس دنیا سے گیا ہے اس کی جگہ ایک دوسرے نبی نے لے لی ہے، یعنی کہ نبوت کی کرسی کبھی بھی خالی نہیں رہی ہے، ایک نبی گئے تو دوسرے نبی نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ حضور چلے گئے اور حضور کو اس دنیا سے پردہ فرما کر بھی تقریباً 1400 سال کا وقت گزر گیا، آج تک کوئی نبی نہیں آیا، قیامت آ جائے گی کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا، اللہ بھیجے گا ہی نہیں، کہاں سے آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہی دین جو حضرت آدم کا، وہی دین جو حضرت نوح کا، وہ دین جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، ان تمام نبیوں کا جو دین تھا، وہی دین تو یہ دین ہے۔ شریعت الگ ہے، میں نے کہا شریعت الگ ہے، تو وہاں اس دین کو بچانے کے لیے کوئی نیا نبی آتا رہا، اس دین کو بچانے کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کلما ہلک نبی خلف نبی انہ لا نبی بعدی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب بھی کوئی نبی اس دنیا سے گیا ہے اس کی جگہ کوئی نیا نبی آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جیسے ہی اپنے مزار پہ پہنچا، اس کے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال کے بعد لوگ اس دین کو چھوڑ کر غیروں کے دین میں آ جاتے تھے، لوگ اس دین کی کتاب کو بدل ڈالتے تھے، لہذا اس دین کو باقی رکھنے کے لیے ہر زمانے میں ایک نبی کے وہ بھیجنے کی ضرورت پڑی ہے۔ دین یہ نام ہے وحی کا، کتاب کا۔ ہمارے دین میں جو وحی ہے، جو کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر نبی تو نہیں، ہر رسول کوئی نہ کوئی صحیفہ یا کتاب لے کر آیا ہے، یا اگر اپنا الگ سے نہیں تو پچھلے نبی کے صحیفے، پچھلے نبی کی کتاب، انہی کے مطابق وہ اس دین کو آگے بڑھاتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی نبی آیا اور اس دنیا سے گیا تو اس کے جانے کے کچھ ہی سال گزرنے کے بعد لوگ اپنے دین کو بھول جاتے تھے، اپنی کتابوں کو بدل ڈالتے تھے، لہذا ان کی حالت کو بدلنے کے لیے اللہ ایک نبی کو بھیج دیتا تھا۔ لیکن جب اس دین کی بات آئی، جب اس آخری نبی کی بات آئی تو میرے آقا فرماتے ہیں انہو لا نبی بعدی سیکون بعدی خلفاء یکسرون۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور کتنے ہوں گے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں یکسرون، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ کیا پتا چلا؟
وہ کام جو پچھلے زمانے میں نبی کیا کرتے تھے وہ کام اس امت کے علماء اور اولیاء کرتے ہیں. ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا کہ نبی کو بھیجنے کی ضرورت اس لیے پڑتی تھی, رب اس لیے نبی بھیجتا تھا کیونکہ اس نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگ اس نبی کی کتاب کو بدل دیتے تھے. اے زمانے والوں سنو, میں نے ایسی ٹیم پیدا کر دی ہے کہ جو ٹیم میری کتاب کی, میری سنت کی, میری شریعت کی حفاظت کرتی نظر آئی. وہ ٹیم کیا ہے؟ کوئی ابو بکر کی شکل میں ہے, کوئی عمر کی شکل میں ہے, کوئی عثمان کی شکل میں ہے, کوئی مولا شیر خدا کی شکل میں ہے. ضرورت پڑے تو گردن کٹا سکتا ہے, لیکن شریعت کو بچانے کی باری آئے گی تو گردن کٹانے سے بھی پیچھے نہ ہٹے. اس کو زمانہ حسین کے نام سے یاد کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کتاب جو لوگ بدلتے تھے اس کتاب کو بچانے کے لیے نبی آیا کرتے تھے. ہماری کتاب کو مٹانے کے لیے نہ جانے کتنے کتنے فتنے, کتنے کتنے لوگ کیسے کیسے ہیلے کیے, لیکن آج تک کتاب کو مٹانا تو بڑی دور کی بات ہے, کتاب کی آیت کو بھی مٹانا بڑی دور کی بات ہے, کتاب میں سے ایک ورڈ کو بھی مٹانا بڑی دور کی بات ہے, ایک زبر زیر پیش کو بھی کوئی مٹا نہیں سکا ہے. آیا تھا ایک خبیث وسیم رضوی کے نام سے, مٹ گیا نا, ہے اس کا کوئی نام و نشان, نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آیا تھا بندہ قرآن شریف سے آیات نکالنے کو. ارے یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن پاک, اسے کون مٹا سکتا ہے؟ لہذا جب کتاب نہیں مٹے گی تو نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا سمجھے؟ نیا نبی پہلے کیوں آتے تھے؟ وہ آتے تھے کتاب مٹا دیتے تھے تو اس کتاب یا کتاب میں جو رد و بدل کرتے تھے, جو چینجنگ آ جاتی, وہ نیا نبی آ کر جو اپنے طرف سے بڑھا دیے تھے لوگ اس کو ہٹاتے, جو گھٹا دیے تھے اس کو شامل کرتے. وہ نبی کا کام رہتا. لیکن اس کتاب میں ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا, لہذا نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں پڑ سکتی. ساتھ ہی ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا. اچھا پھر اس سے پہلے ایک بات یہ سنیے, آج میں یہ ٹاپک اس لیے بھی لیا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محبت میں یا دین کا جس نے بہت زیادہ کام کر لیا اس کو معاذ اللہ نبی کہا جا سکتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو جو لوگوں نے نبی بنایا نا, تو یہی کہہ کر کہ اس نے دین کا بہت کام کیا ہے, حالانکہ اس خبیث نے کچھ نہیں کیا ہے. ہاں, مرزا غلام احمد قادیانی, اس کی موت معلوم ہے کہاں ہوئی ہے؟ ٹوائلٹ میں موت ہوئی ہے اس کی, مرزا غلام احمد قادیانی. ہاں, تو اس کے جو چیلے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے کام بہت کیا ہے, خدمت بہت کی ہے, لہذا یہ نبی ہوگا, اور یہ حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے, اس کا نام احمد ہے, یہ نبی ہوگا معاذ اللہ. اس نے دعویٰ کیا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ اگر کام کی بنیاد پر کسی کو نبی کہا جا سکتا تھا تو کیا حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ کسی نے کام کیا ہے؟ کیا حضرت عمر و عثمان و علی سے بھی زیادہ کسی نے کام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں لیکن میرے بعد خلفاء ہوں گے, ابوبکر میرا خلیفہ ہوگا, کام بہت کرے گا لیکن نبی نہیں ہو سکتا. عمر بھی بہت کام کرے گا لیکن نبی نہیں ہو سکتا. عثمان بھی بہت کام کرے گا, قرآن پاک کو جمع کرے گا, اس کے باوجود نبی نہیں ہو سکتا. علی بھی بہت کام کرے گا لیکن نبی نہیں ہو سکتا. بغداد میں میرا بیٹا عبد القادر وہ بھی بہت کام کرے گا لیکن نبی نہیں ہو سکتا.
حسن میری آنکھوں کا ٹکڑا ہے، حسن میری آنکھوں کا تارا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد نبی نہیں ہوگا، ہوں گے تو خلیفہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ میرے امام کی، میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو اتنے کام کر جائیں گے کہ جتنے کام گزشتہ زمانے میں انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد نبی نہیں خلیفہ ہوگا۔ لہذا پتا چلا کہ جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو میرے نبی نے اس دین کی حفاظت کے لیے چن لیا تھا۔ سارے صحابہ کو خود میرے آقا نے، بلکہ حدیث پاک کل بھی میں نے سنائی تھی کہ اللہ نے حضور کو چننے کے بعد، تمام انبیاء کو چننے کے بعد صحابہ کرام کو چنا۔ تمام صحابہ یہ حضور کی ٹیم ہے۔ انہی کے بھروسے پر حضور نے کہا تھا کہ اب نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، حضور کا فرمان ہے۔ صحابہ کرام ان کی پوری جماعت وہ مبارک جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے تمام صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ لہذا وہ جھوٹے مولائی جو حب علی کے نام پر حضرت امیر معاویہ پر بھونکتے ہیں، اور سنو میں اس بار کے پروگرامات میں شاید اس سے بڑا جملہ نہ بول سکوں، بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں کہ یہ بتاؤ کیا حضرت امیر معاویہ اے جھوٹے مولائی جو تمہارے باپ سے لڑے تھے، ارے جن کے باپ سے لڑائی ہوئی تھی ان کے بیٹے تو راضی ہے حضرت امیر معاویہ سے، جن کے باپ سے لڑائی ہوئی تھی یعنی شیر خدا مولا علی سے جو جنگ ہوئی تھی، ان کے بیٹے امام حسن بھی امیر معاویہ سے راضی ہیں، امام حسین بھی امیر معاویہ سے راضی ہیں۔ جن کے باپ سے جنگ ہوئی ان کے بیٹے تو راضی ہیں۔ کیا امیر معاویہ تمہارے باپ سے لڑنے آئے تھے کہ تم کو تکلیف ہے اور تم راضی نہیں ہو رہے ہو؟ تم کو کس چیز نے ان کی دشمنی پر ابھارا ہے؟ تم کو کس چیز نے یہ باتیں کہنے پر مجبور کی ہے معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ منافق ہے تو فاسق ہے؟ ارے وہ تو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے راہ راست پر چلیں گے، ہم ان کو دیکھ کر صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ رہیں گے۔ جہاں حضور کے بہت سے کاتب وحی ہیں، انہی میں سے ایک عظیم ذات کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ تم امیر معاویہ پر بھونکتے ہو مان سکتے؟ حضرت امام حسن راضی تھے، اپنی بھری خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ اگر ناراض ہوتے تو کیوں خلافت دیتے؟ اور سنو، وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر یا حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں اختلاف تھا۔ بات چل پڑی ہے تو میں بول دیتا ہوں ورنہ یہ ٹاپک تو نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مات فاطمہ بین المغرب والعشاء، کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تھا مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ فحضرها ابو بکر و عمر و عبد الرحمن و زبیر، تو ان کے جنازے میں حاضر ہوئے حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عبد الرحمن بھی اور حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ سب حاضر ہوئے تھے کیوں؟ تاکہ حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھیں۔ جب یہ سب حاضر ہوئے اور ان کو غسل دیا جا چکا، کفن پہنا دیے، جنازہ رکھا تاکہ نماز جنازہ ادا کریں۔
सुनो, शेर खुदा ने कहा कद्दिम या अबा बकर, ऐ अबू बकर आगे बढ़िए, नमाज जनाजा पढ़ाइए। हजरत अबू बकर ने कहा अंत शाहिदुन या अली, ऐ अली तुम खुद यहाँ मौजूद हो, मेरी क्या जरूरत है, तुम तो उनके शौहर हो, तुम्हारा ज्यादा हक है कि हजरत फातिमा का तुम नमाज जनाजा पढ़ाओ। हजरत मौला अली ने कहा नाम या अबा बकर, हाँ अबू बकर मैं हाजिर हूँ, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम ला युसल्ली गैरहा या अबा बकर, ऐ अबू बकर तेरे अलावा कोई फातिमा का जनाजा नहीं पढ़ाएगा। अगर दुश्मनी होती, अगर दिल में नफरतें होती आपस में, तो हजरत अबू बकर कैसे हजरत फातिमा का जनाजा पढ़ाते। तारीख में आता है हजरत अबू बकर ही ने हजरत फातिमा की नमाज जनाजा पढ़ाई है। वो सब सहाबा आपस में उल्फत से, प्यार से, मोहब्बत के साथ रहे हैं। न जाने लोगों को क्या हो गया है, ऐसे ऐसे शोशे गोशे निकालते हैं और ये बताना चाहते हैं लोगों को, ये खबर देना चाहते हैं कि सहाबा आपस में दुश्मनियां रखते थे। अस्तगफिरुल्लाह, सहाबा आपस में उनके दिल साफ नहीं थे माअज़ल्लाह। इस तरह लोगों का ज़हन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रात, सहाबा किराम की शान में अदना सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हाँ, सहाबा किराम ही तो वो ज़ात है कि जिनकी मेहनतों से, काविशों से आज हमारे पास ये दीन इस्लाम मौजूद है। ये कुरान जो असली सूरत में है, ये सहाबा की अमानतदारी है कि आज कुरान हमारे पास असली शक्ल सूरत में मौजूद है। उन्हीं सहाबा किराम के बारे में माज़अल्लाह लोग कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी भोंकते हैं। सोचना चाहिए एक दिन मरना है। अरे अगर तुम्हें कहीं से फंड भी आता है, कब तक इस दुनिया में उन फंडों के बलबूते जी लोगे। आखिर एक दिन मरना है। अपनी आखिरत के बारे में सोचो और सहाबा किराम के दामन को थाम लो और ये कहो अहले सुन्नत का बेड़ा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। ये अकीदा बनाओ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना व करीमिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, नबी कौन हो सकता है, उसकी कुछ निशानियां मैं आपको बता देता हूं कि जो असली नबी है उसकी पहचान क्या है। एक पहचान असली नबी की यह है कि नबी खुद से वही को लिखा नहीं करता। वही यानी अल्लाह का पैगाम जो हजरत जिब्रील के जरिए से नबी तक पहुंचा है, नबी अल्लाह के उस पैगाम को अपने हाथ से लिखा नहीं करता। ये असली नबी की पहचान हुआ करती है। लिखना भी नबी की सुन्नत है और हुजूर ने बहुत से बादशाहों के नाम अपने खत लिखे हैं। ये हुजूर ने लिखा इसलिए ताकि लिखना सुन्नत बन जाए, लेकिन हुजूर ने अपने हाथ से वही मुबारक को नहीं लिखा। जो अल्लाह का पैगाम आया ना, उसको नबी ने नहीं लिखा, बहुत से सहाबा किराम ने लिखा। उन्हीं में से एक बोलिए हजरत अमीर मुआविया है। हाँ, इतना याद रखो। नबी खुद क्यों नहीं लिखता वही को? नबी को वही लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? तो तमाम मुफस्सिरीन बयान करते हैं इसलिए नहीं पड़ी कि लिखे वो जिसे भूलने की बीमारी हो, लिखे वो जो बातों को याद नहीं रख सकता। अरे नबी तो नबी है, नबी के गुलाम है। हजरत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह याद करता हूँ भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता। मेरे आका ने ये नहीं कहा मेरे पास आ गए मुशरिक वाला काम कर रहे हो, नहीं। ना ही मेरे आका ने ये कहा जाओ खुराक अच्छी कर लो, काजू बादाम खाओ, ये भी नहीं कहा। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा जो चादर है उसे बिछाओ।
حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، میرے آقا نے ایسے کچھ چیز حضرت ابو ہریرہ کی چادر مبارک میں ڈالی اور کہا ابو ہریرہ اس چادر کو بند کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر مبارک کو بند کیا، اپنے سینے سے لگایا اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ اس دن کے بعد سے اب تک ابو ہریرہ کسی چیز کو بھولتا ہی نہیں۔ صرف عشق کی بات نہیں، محبت کی بات نہیں، اگر کسی کو تجربہ کرنا ہونا حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھو، سب سے زیادہ روایت کرنے والے، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ سب سے زیادہ تمام صحابہ میں، کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ جس صحابی نے حدیث بیان کی اس صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ۔ اور کیوں نہ ہو، یہ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ میرے آقا نے بڑھایا تھا، ان کی میموری، ان کے دماغ کو میرے آقا نے تیز کر دیا تھا۔ تو حضور کے صدقے میں جن کا حافظہ تیز ہو جائے تو خود میرے آقا کا حافظہ کتنا تیز ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں حضور کو وحی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لکھے ہی نہیں حضور۔ جو اصلی نبی ہوتا ہے وہ وحی خود سے نہیں لکھتا، لیکن لکھوایا کیوں؟ کہ لکھوایا ہمارے لیے، تمہارے لیے، ہاں ہمارے آپ کے لیے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک انتظام فرمایا کہ حضرت جبرائیل جب وحی لے کر آتے، حضرت جبرائیل نے مثلا ایک آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، حضور بھی پیچھے پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب جبرائیل پڑھتے ہیں، پڑھنے دو حبیب، تمہیں پڑھنا نہیں، تم خاموشی کے ساتھ صرف سنتے رہو۔ یا اللہ ایسا کیوں؟ قرآن ہے تیرا، پیغام ہے تیرا، حضرت جبرائیل پڑھ رہے، پیچھے پیچھے تیرا نبی پڑھ لے تو خرابی کیا؟ کہا خرابی یہ ہے کہ جبرائیل پڑھ رہے ہیں، وہ خاموش ہوئے، میرا نبی پڑھے، دیکھنے والا کوئی دیکھے تو کہیں یہ نہ کہے کہ جبرائیل میرے نبی کا استاد ہے۔ کہا کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کوئی یہ کہے کہ میرے حبیب کا استاد جبرائیل ہے۔ کہا جبرائیل پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے دو حبیب، آپ خاموشی کے ساتھ سنو، آپ کو پڑھنا نہیں ہے، آپ بعد میں پڑھو جب جبرائیل چلے جائے۔ کہا لا تحرک بہ، حبیب پڑھنا تو دور کی بات ہے، جبرائیل جب تک وہی سنا رہے نا، آپ اپنی زبان مبارک کو بھی مت ہلاؤ، آپ کچھ بولو ہی مت کہ کہیں دیکھنے والا دیکھے تو شاید وہ سمجھے کہ یہ جبرائیل کے شاگرد ہیں، جبرائیل ان کے استاد ہیں۔ پڑھنا نہیں ہے۔ تو جو اصلی نبی ہوتا ہے وہ وحی کو لکھتا نہیں ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ جو اصلی نبی ہوتا ہے وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی بہت دور سے آئے تھے حضور کے بارگاہ میں اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے بہت دور سے آئے ہو۔ کہا یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں میرے علاقے میں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، پانی کی کمی تھی، چندہ کر کے سب لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر کے ایک کنواں کھودا، لیکن یا رسول اللہ کنواں تو کھود لیا، اس کا پانی نمکین آ رہا ہے، پانی کھارا آ رہا ہے یا رسول اللہ، بہت محنت سے بہت پیسے خرچ کر کے کنواں کھدوایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ادھر اپنے علاقے میں یہ کہہ کر آیا ہے، میں نے ان سب کو یہ کہا ہے کہ پانی اگر کھارا آ رہا ہے تو ٹینشن لینے والی بات ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرا نبی وہ نبی ہے جو کنویں میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں وہاں یہودیوں کو عیسائیوں کو یہ بول کر آیا ہوں کہ میرے نبی کو لے کر آتا ہوں، میرے نبی تھوکیں گے پانی میٹھا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیے میرے علاقے میں، میری عزت کی بات ہے، یا رسول اللہ بہت پیسے خرچے ہوئے ہیں، آپ چلیے جا کر تھوکیے پانی میٹھا کیجئے۔ میرے آقا نے کہا صحابی مجھے اس کنویں کا نام بتاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کنویں کا نام ہے بیسان،
میرے آقا نے فرمایا بیسان نہیں کنویں کا نام میں نے رکھ دیا نعمان. سبحان اللہ. ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی کنویں کا نام نعمان ہو گیا ہے, اب جاؤ چیک کر لو کنویں کا پانی میٹھا ہو چکا ہے. سبحان اللہ. مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم اکیلے جاؤ جا کر چیک کرو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا ہے. وہ صحابی تھے, وہ آگے نہیں تھے. نبی نے کہا مان لیا, ضد نہیں کہ یا رسول اللہ اکیلے جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے. ان کو یقین تھا کہ یہ نبی جو بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں, یہ وحی خدا ہے, یہ خدا کی جانب سے. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, کہ نبی جو بول دے وہ ہو کر رہتا ہے, یہ نبی کی پہچان بھی ہے. تو میرے آقا نے کہا کہ جا کر چیک کر لو. وہ صحابی اکیلے اب جب جا رہے ہیں نا, اندر سے بہت مطمئن ہے, دل خوش ہے کہ میرے نبی کا ایک معجزہ میرے گاؤں میں بھی ظاہر ہوگا. میرے نبی کا ایک معجزہ, میرے نبی کی شان ہمارے گاؤں میں بھی ظاہر ہونے والی ہے کہ میرے نبی کی شان کے مالک ہیں. اندر ہی اندر بہت خوش ہیں, مچل رہے ہیں. جب گاؤں کے قریب پہنچے, لوگ تو انتظار کر رہے تھے, اتنی محنت سے کنواں کھودا, کھارا پانی آ رہا ہے, وہ نبی آئے ٹھوکے تو پانی میٹھا ہو جائے. لوگ انتظار کر رہے تھے. لوگوں نے دیکھا ہو وہ تو اکیلے آ رہا ہے. یہ یہودی عیسائی ہنسنے لگے کہ اس کے نبی نے اس کو منع کر دیا ہوگا کہ میں نہیں آتا, جا چلا گیا. یہ سب پریشان ہو گئے کہ اتنے پیسے خرچ کیے کنویں کا کیا ہوگا. یہ سب آئے, آ کر کہنے لگے تم اپنے نبی کو لے کر نہیں آئے, تمہارے نبی نہیں آئے. تو اس صحابی نے کہا میرے نبی نہیں آئے لیکن میرے نبی کا معجزہ آ چکا ہے. سبحان اللہ. کہا حضور نے کنویں کا نام چینج کر دیا ہے, بیسان نام رکھے تھے, میرے نبی نے اس کا نام نعمان رکھ دیا ہے, اور حضور نے کہا ہے جا کر چیک کر لو, اللہ نے اس کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیا ہے. سبحان اللہ. جب اس صحابی نے یہ بات کہی نا, کوئی یہودی ادھر سے پانی نکالتا, کوئی عیسائی ادھر سے نکالتا, کوئی مسلمان سامنے سے نکالتا, کوئی یہودی پھر ادھر سے پانی نکالتا, ہر جگہ سے پانی نکالتا کہ دیکھو ہر طرف کا پانی میٹھا ہے کہ نہیں. خدا کی عزت کی قسم پورے کنویں میں سے جگہ جگہ سے پانی نکالا گیا, ہر جگہ سے پانی میٹھا ہی نکلا ہے. سبحان اللہ. لوگ پانی پیتے گئے. جب سب لوگوں نے اپنے آخری گھونٹ پانی پیا ہے, سب کی زبان سے نکلا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد, زندہ باد. ہر صحابی نبی, جنتی. ہر صحابی نبی. جنتی. جنتی. اس میں آواز بہت بلند ہونی چاہیے. میں نے ایک مرتبہ کہا تھا, اچھا گنتگل میں کہا تھا نہیں بشر بھائی, کہ جس پر حملہ ہو ان کا زیادہ دفاع کرنا چاہیے. آج حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھونکا جا رہا ہے. رب کی سنت یہ ہے کہ جن پر زیادہ حملہ ہو ان کی طرف سے زیادہ جواب دینا چاہیے. آج جتنا شان علی پہ جلسے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ شان امیر معاویہ پر جلسے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور ایسے جلسے منعقد کرنا خود میرے رب کی سنت ہے کہ جس ذات پر حملہ ہونا اس کا جواب دو. حضور کی 11 بیویاں ہیں, کسی بیوی کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی. آیت اگر نازل ہوئی تو اس بیوی کے بارے میں جس بیوی پر تہمت لگائے گئے تھے وہ کون سی حضور کی بیوی ہے بولیے؟ حضرت عائشہ. ان پر تہمت لگے, رب نے 17 آیتیں نازل کی ہے. تو جس پر تہمت لگے, جس پر الزام لگے, ان کی شان کھل کر بیان کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے. کہو ہر صحابی نبی جنتی. جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. جنتی. حضرت امیر معاویہ بھی جنتی. جنتی. ہاں, یہ سبق خود پڑھو, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. حضرت امیر معاویہ بھی جنتی. جنتی. میں سوچتا ہوں کبھی لوگ حضرت امیر معاویہ پر کیوں بھوکتے ہیں, کیا فائدہ ہے ان کو. سوچنے والی بات ہے. بتاؤ لوگ اتنے بدبخت ہو گئے ہیں معاذ اللہ کہ مناظرہ کرنے چلے
حضرت امیر معاویہ کو فاسق اور منافق ثابت کرنے کے لیے آخرت تو برباد کر ہی رہے ہیں، دنیا میں بھی وہ برباد ہو رہے ہیں۔ ہاں، حضرت علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پر بھونکتا ہے نا، اسے مسلمان تو دور کی بات انسان بھی مت سمجھنا، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتے کا نام ہے۔ ہاں، ان سب سے اپنے رشتے ناطے الگ کر۔ تو نبی کی ایک پہچان یہ ہے کہ نبی جو بول دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ نبی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ نبی کسی انسان سے نہیں پڑھتا ہے، کسی دنیا کے انسان سے نہیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی ساری کائنات کا معلم ہوتا ہے، ساری کائنات کو پڑھانے والا ہوتا ہے۔ اچھا، کسی انسان سے نبی پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نا شاگرد کو دیکھ کر استاد کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر حضور کسی دنیا دار سے پڑھے ہوتے، کسی دنیاوی انسان سے پڑھے ہوتے، دنیا دار میں کسی دنیا کے انسان سے پڑھے ہوتے، تو جب حضور مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں سے گزرتے اور ان کی اخلاق کریمہ کو لوگ دیکھتے تو وہ کہتے کہ جب یہ نبی، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ اچھی اخلاق ہے، اچھی عادتیں ہیں، تو اس کے استاد کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی شان کیا ہوگی، ہے نا؟ لوگ سوچ سکتے تھے نا، سوچ سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، شاگرد سے استاد کا مقام بلند ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے ٹیچر کا مقام بلند ہوتا ہے، تو لازم آتا کہ کوئی حضور سے بھی بڑے مرتبے والا ہو، لیکن حضور سے بڑے مرتبے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے بچپن ہی میں اللہ نے آپ کے والد کا سایہ آپ سے اٹھا لیا، بلکہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ والد کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اس دنیا سے اٹھا لیا، اور 6 سال کی عمر ہوئی تھی کہ ماں کو بھی بلا لیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ماں نے پڑھایا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ ماں نے سکھایا تھا۔ اگر یہ ان کی ماں زندہ رہتی یا یہ کہ حضور کسی استاد سے پڑھے ہوتے تو لازم آتا کہ وہ حضور سے بڑے مرتبے والا ہو، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے امام کی زبان میں اگر بولے تو سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، دونوں عالم کا دولہا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ہر معاملے میں ہمارے نبی جب سب سے بلند ہے تو پھر دنیا کے کسی انسان سے میرے آقا کیسے پڑھتے؟ اسی لیے میرے آقا دنیا کے کسی انسان سے نہیں پڑھے، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کے میرے آقا ہی استاد ہیں۔ پڑھایا کس نے حضور کو؟ تو دیکھو قرآن میں دیکھو، اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ کبھی کبھی لفظی ترجمہ کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ مطلب ورڈ کا جو میننگ ہے اس کو، یا دیکھیں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان سے مطلب اللہ تبارک و تعالی، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان اور انسان کو بنایا۔ مفسرین اور محدثین ایک بڑی پوائنٹ کی بات یہاں پر لکھتے ہیں، آپ سب کی ذوق کے لیے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے اس فرمان پر غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا تھا۔ حضرت آدم کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے اپنے نبی کو قرآن سکھا دیا تھا۔
جبھی تو کہا الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا، اس کے بعد آتا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات اور ہے، اللہ کے کتنے نام ہیں ذرا جلدی سے بتائیے؟ 90 پر 9۔ ان تمام 90 پر 9 ناموں میں سے اللہ نے یہاں الرحمن والا نام کیوں چنا ہے؟ کوئی دوسرا بھی نام لے سکتا تھا اپنا، القریب، الغفور، الرحیم، الجلال، القہار، الوہاب، کوئی دوسرا بھی نام لے سکتا تھا، لیکن رحمان ہی رب نے کیوں چنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں نا، یا اسکولوں میں بھی، لیکن اسکول والے بدنام کم ہوتے ہیں، مدرسے والے زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی کو مارے پیٹے تو۔ ہاں ہم بھی جب پڑھے ہیں تو مار کھائے ہیں، ضرورت پڑی ہے تو استاد نے مرغا بھی بنایا ہے، ضرورت پڑی تو کبھی ڈانٹے ہیں، ضرورت پڑی تو کبھی دوسری بھی سزائیں دی ہے، آج ہم بھی دیتے ہیں اپنے شاگردوں۔ یہ کیوں؟ ادب کے لیے، سکھانے کے لیے، ایک اپنا ڈر اس کے اندر بیٹھا رہے، اس کے لیے۔ ہاں مارنے کی اجازت ہے، مار سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر آپ کا ڈر بیٹھا رہے۔ تو یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جو انسان جس سے پڑھتا ہے نا، کبھی اس کا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹے گا بھی، مارے گا بھی، مرغا بھی بنائے گا اور دوسرے سزائیں بھی دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے الرحمن، اے لوگوں میں نے جو اپنے حبیب کو سکھایا ہے، میں نے جو اپنے حبیب کو پڑھایا ہے، تو کوئی جلال والی شکل و صورت میں رہ کر نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر اپنے حبیب کو پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا الرحمن علم القرآن، کہ اپنے رحمت کے سائے میں رکھ کر، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، چلا کر نہیں، مارنا پیٹنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ کسی دنیاوی انسان سے نہیں پڑھتا، اس کو پڑھانے والا بھی رب ہوتا ہے، اس کی تربیت فرمانے والا بھی رب ہی ہوتا ہے، وہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا۔ آج اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، آپ اس سے کہو کہ اچھا ایک لسٹ بنو، نبی کو کن کن چیزوں کا علم نہیں تھا۔ آپ اس سے کہو ایک لسٹ بناؤ، ایک پیپر لو، اس میں لکھو کن کن چیزوں کا علم نہیں تھا۔ وہ جب سب چیزوں کو لکھ دینا، اس کا نہیں تھا، اس کا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ باتیں معلوم نہیں تھی، وہ باتیں معلوم نہیں تھی، سب کچھ جب وہ لکھ ڈالے، اس کے نیچے صرف ایک آیت کریمہ لکھ دو، وہ کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ حبیب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا، بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے کچھ بھی باہر نہیں رہے گا، کچھ بھی باہر نہیں رہے گا۔ ہاں جو علم غیب پر اعتراض کرے، اس سے کہو لکھو بھائی، تم بتاؤ نبی کو کیا کیا نہیں آتا تھا۔ اب لاسٹ میں صرف یہی ایک آیت لکھ دو، یہ ایک آیت نبی کے علم غیب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا اعلان ہے حبیب آپ جتنا جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے سب کچھ آپ کو بتا دیا، سکھا دیا، اور کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حبیب یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ دوسری طرف دنیا کو کہا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یعنی دنیا کو قلیل چھوٹا کہا، اور یہ علم غیب کو رب نے کہا بڑا فضل ہے۔ مطلب کیا؟ صرف دنیا ہی کا علم نہیں دیا رب نے، آخرت کا بھی، حشر کا، نشر کا، جو ہو چکا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھو۔ ہاں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ تو نبی جو ہوتا ہے کسی انسان سے نہیں پڑھتا، لیکن نبی کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ہر ایک کا وہ نبی معلم ہوتا ہے، پڑھانے والا ہوتا ہے، درس و سبق دینے والا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی یہ نبی کی پہچان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے انا النبی وانا خاتم النبیین، اے لوگو
ہر چیز کی ایک عمارت ہوتی ہے. یہ گھر ہے، ایک عمارت ہے. فرماتے ہیں نبوت کی بھی ایک عمارت ہے. قصر نبوت کا ایک محل ہے. اے لوگو، اس محل کی میں آخری اینٹ ہوں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آتے گئے، اینٹیں لگتی گئی، ایک اینٹ خالی رہ گئی تھی. حضور فرماتے ہیں انا اللبینہ، اے لوگو وہ آخری اینٹ میں ہوں. پتا چلا حضور آ گئے، عمارت مکمل ہو گئی. اب اگر کوئی آ کر اس بنی بنائی خوبصورت عمارت پر اینٹ لگانا چاہے، ہر بندہ سمجھ لے گا یہ بیلدار کا کام نہیں، یہ غدار کا کام ہے. بھائی بیلدار کیوں اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے گا؟ یہ گھر اچھا خاصا ہے، اس میں کہیں پر ایکسٹرا اینٹ لگا دے تو بتائیے اس کی خوبصورتی بگڑے گی نہیں بگڑے گی؟ خوبصورتی بگڑتی، بیلدار کے پیسے بھی کم ہو جائیں گے. کیا مزمل بھائی سے بول رہا ہوں؟ ہاں، اگر کہیں پہ غلطی ہو جائے، گھر والا جو ہے غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے ہماری دیوار ٹیڑھی میڑھی کیسے بنا دی، اینٹ کی ضرورت نہیں تھی، یہاں اینٹ کیسے لگا دی. میرے آقا فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میں ہی وہ اینٹ ہوں جو آنے کے بعد وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے. اب اگر کوئی آئے تو سمجھو وہ بیلدار کا نہیں، وہ کسی غدار کا ہے. وہ دیوار سے نہیں بلکہ پھلانگ کر آنا چاہتا ہے. اب اس کی مثال ایسے ہی ہوگی کہ جیسے اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، کتنے ہاتھ ہیں؟ 2. پیر 2، ہاتھوں میں انگلیاں 5، پیروں میں 5، ٹوٹل 20 انگلیاں ہیں. یہ 20 انگلیاں کیا بتاتی ہے؟ ہمارا جسم مکمل ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں آیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ عمارت مکمل ہو چکی. اب اگر کوئی آ کر نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو یوں مانا جائے گا کہ وہ 5 انگلی کی جگہ ایک 6 انگلی لگانا چاہتا ہے. یہ مانا جائے گا کہ 2 ہاتھ کی جگہ ایک تیسرا ہاتھ لگانا چاہتا ہے. بتائیے کوئی اسے پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا. وہ بناوٹ میں بگاڑ رہا ہے، وہ اچھائی میں برائی کو لے کر آ رہا ہے، ایک خوبصورت چیز کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے آقا آئے ہیں، عمارت مکمل ہو چکی ہے. اب اگر کوئی آئے تو حسن میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ حسن کو بگاڑے گا، اس کو گندا کرے گا. کوئی بھی انسان گندگی کو، گندی چیز کو پسند نہیں کرتا. ایک میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں میں آخری اینٹ ہوں، اب میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. قیامت آ جائے گی لیکن کوئی اور نبی نہیں آئے. انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، حضور فرماتے ہیں میں سب کا سردار ہوں. ولا فخر، اور مجھے اس پر فخر بھی نہیں. وانا خاتم النبیین، اور میں ہی سب سے آخری نبی ہوں. ولا فخر، اور مجھے اس پر فخر بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے. اچھا، اللہ نے فرمایا وہ خاتم النبیین، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. خاتم کا ایک معنی مہر بھی آتا ہے. مہر سمجھتے ہیں آپ؟ اسٹمپ جو لگاتے ہیں. اگر کوئی قیمتی چیز آپ کسی کو دینا چاہیں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز کسی کو بھیجنا ہوتا تھا تو اس کو اچھے سے پیک وغیرہ کرنے کے بعد اوپر سے مہر مارتے تھے. وہ مہر کا مطلب یہ ہوا، وہ سیل کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس میں کوئی چیز ڈال نہیں سکتے اور نہ ہی اس سے اس کے مالک کے علاوہ کوئی چیز نکال سکتا ہے. یعنی کہ کوئی بہت اہم چیز رہے نا تو اس پر مہر لگائی جاتی تھی. حضور فرماتے ہیں نبوت کی مہر مجھ پر ختم کر دی. مطلب یہ ہے کہ حضور آ گئے تو اب اس پر مہر لگا دیا گیا آخری نبی کا. اب اگر کوئی اس مہر کو توڑنا چاہے اور اندر گھسنا چاہے تو اس کو مجرم کہا جائے گا. مجرم کو سزا دی جاتی ہے، مجرم کو سزا دی جاتی ہے، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا
क़यामत तक के लिए कभी भी कोई भी नबूवत का दावा करेगा समझो वो मुजरिम है, इसलिए कि हुजूर ने मुहर लगा दी है, अब उसमें किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। कोई ऑफिस है उसमें लगा दिया गया कि विदाउट परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आएगा। अब अगर कोई बगैर परमिशन के ऑफिस के अंदर आ गया तो बताइए मुजरिम करार दिया जाएगा? नहीं, मुजरिम माना जाएगा। इसी तरह नबूवत के मामले में खात्मे नबूवत का बोर्ड लगा दिया गया, मेरे आका की तशरीफ आवरी हुई तो खत्म नबूवत का बोर्ड, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अगर कोई आने का दावा करे तो समझो कि वो मुजरिम है। मुजरिम, जो मुजरिम होता है उसको सजा दी जाती है, उसके गले में हार और फूल नहीं डाले जाते हैं। लिहाजा अपना अकीदा क्या होना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी रसूल हैं। अब उनके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता है। क़यामत तो आ सकती है लेकिन कोई नया नबी नहीं आ सकता है, यह हमारा अकीदा रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े और तवस्सुल से मुआफ़ फरमाए। अपने प्यारे नबी की, सहाबा की, अहले बैत अतहार की सच्ची पक्की मोहब्बत मौला हमारे सीनों में पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 मिनट के लिए बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा ने जो गुलाम दिया था उस गुलाम का नाम बताइए। जी नहीं, गलत जी, सही जवाब हारिस उनके वालिद का नाम है जी, गुलाम का नाम हजरत ज़ैद। सही जवाब हमारे कलीम भाई ने दिया है। रसूल कितने इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं? 313। ये पहले खड़े हो चुके हैं, वो बैठ गए जी। 313 जी, सही जवाब। देखिए जिसको भी जवाब देना है पहले खड़ा होना है फिर जवाब देना है। क्या जो रसूल होता है, थोड़ा टफ भी हो सकता है आपके लिए, क्या जो रसूल होता है जरूरी है कि वो नबी भी हो? जो रसूल होता है, मैंने बहुत देर तक आप लोगों को मिसाल से समझाया, अनंतपुर और हिंदुस्तान वाली मिसाल दिया है। क्या जो रसूल होता है जरूरी है कि वो नबी भी होता है? जो मैं पूछ रहा हूं जी, जो नबी होता है वो रसूल भी होता है? क्या होता है बोलिए? जो रसूल है वो नबी भी होता है जी, और जो नबी है वो रसूल नहीं होता। जी जी, ये हमारे अमीर भाई आप तो खाली होता है बोल रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको, ये सवाल ही थोड़ा टफ था। चलिए 3 लोगों के नंबर बराबर है। सवाल शायद के मेरे 4 हो चुके हैं। 4 हुए, 3 हुए? 3 हुए हैं। अच्छा, 2 बाकी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने जिस औरत को तलाक दिया और फिर हुजूर ने उस औरत से निकाह फरमाया, उस औरत का नाम बताइए। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु। जी बिल्कुल सही जवाब है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद कितनी थी? उनमें से मर्द कितने हैं और औरत कितनी है? 4 जी औलाद 7 है जी औरत 4 है हजरत जी मर्द 3 है जी, बिल्कुल सही जवाब। औरत ना बोलकर लड़की बोलेंगे या बेटी बोलेंगे तो बेहतर है। चलिए आ जाइए, आज के आप विनर बन चुके हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।